الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ تم سے، لا تسفکون دماءکم، کہ نہیں بہاؤ گے اپنے لوگوں کے خون، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہیں نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اقرار کیا اور تم مانتے ہو۔ اس آیت میں بھی ان کے دو مزید وعدوں اور میثاق کا ذکر ہے جو کہ تورات میں مذکور ہیں اور وہ اس پر ایمان لائے تھے۔ پچھلی آیت میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا اور انہیں 4 باتوں کا امر کیا تھا اور 4 باتوں سے منع کیا تھا۔ پچھلی آیت میں 4 اوامر وہ گزر گئے اور ایک نہیں کا ذکر تھا، لا تعبدون الا اللہ۔ اس آیت میں باقی 3 منہیات کا ذکر ہے کہ اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے، انہیں گھر سے نہیں نکالو گے اور ان کے خلاف دشمن کی مدد نہیں کرو گے۔ تو فرمایا لا تسفکون دماءکم، یہ نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے۔ پھر اس کے معنی کے بارے میں علماء سے مختلف توجیحات مذکور ہیں، کیونکہ اس کے ظاہری جو معنی ہے وہ ہے لا تسفکون دماءکم، یعنی اپنے خون نہیں بہاؤ گے۔ تو اپنے خون بہانا، اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ انسان کیسے کر سکتے کہ اپنا خون بہائے؟ تو ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد اپنی قوم اور اپنی ملت کے لوگوں کو قتل کرنا ہے، یعنی اس سے منع کیا گیا ہے کہ اپنی قوم کے لوگوں کو نہ قتل کرو۔ دوسرا معنی یہ لکھا ہے علماء نے کہ اس سے مراد قتل کے اسباب اختیار کرنا ہے۔ قتل کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ یعنی وہ افعال، وہ اسباب اختیار نہ کرو جس سے کہ تمہیں قتل کیا جائے، یعنی جیسے کہ کوئی شخص زنا کر لے، کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے تو اسے حد کے طور پر قتل کیا جاتا ہے رجم کر کے۔ دوسرا سبب کہ اعتدال اختیار نہ کرو، مرتد نہ ہو جاؤ، اسلام قبول کر کے اس سے پھر نہ جاؤ، کیونکہ اس کی سزا کیا ہے کہ انسان کو پھر قتل کیا جاتا ہے، حد ارتداد اسے کہتے ہیں۔ تیسرا سبب قصداً کسی معصوم کو قتل کرنا، یہ بھی اس بات کا سبب ہے کہ پھر جواباً قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا، تو یہ کام نہ کرو۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان کو سزا کے طور پر قتل کیا جاتا ہے، اسے قتل سببی کہتے ہیں۔ تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے اور بھی توجیحات ذکر کی ہیں اس کی، تو ایک توجیہ یہ ہے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ نکالو اپنے آپ کو من دیارکم، اپنے گھروں سے۔ تو اس کا ظاہری معنی یہ بنتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے گھر سے انسان کو خود کو کیسے نکالتا ہے؟ تو اس کے بھی علماء نے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ انفس سے مراد ہم جنس ہیں، یعنی اپنی قوم اور اپنی ملت کے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو۔ تو یہاں بھی وہی توجیہ، قوم و ملت کے لوگ مراد ہیں کہ انہیں نہیں نکالو، یعنی اپنی قوم و ملت کے لوگوں کو نکالنا ایسا ہے کہ خود کو نکالنا۔ دوسرا یہ کسی دوسرے کو گھر سے نکالنا خود کو اپنے گھر سے نکالنے کا سبب ہوتا ہے۔ وہ کس طرح کہ جب جنگ ہوتی ہے کسی سے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک جماعت غالب ہوتی ہے اور کبھی دوسری جماعت غالب ہوتی ہے، تو جو جماعت غالب ہوتی ہے تو وہ دوسری جماعت پر ظلم کرتی ہے، انہیں قتل کرتی ہے، انہیں گھروں سے نکالتی ہے۔ تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ جنگ میں جب غالب ہو جاؤ تو دوسرے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو، کیونکہ یہ سبب ہوگا اس بات کا کہ جب وہ غالب ہوں گے تو وہ بھی تم پر ایسے ہی کام کریں گے، ایسے ہی ظلم کریں گے کہ تمہیں بھی گھر سے نکالیں گے، تو اس وقت پھر وہ بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کریں گے اپنے غلبے کے بعد۔ تو اس سے منع کیا گیا ہے۔
تو اس کو تعبیر کیا گیا کہ نہیں نکالو خود کو اپنے گھروں سے۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ خلاف سنت طریقے سے خود کو گھر سے باہر نہ نکالو۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے دین کی خدمت کے نام پر یا پیسے کمانے کے لیے بیوی بچوں سے مہینوں مہینوں گھر سے دور رہنا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، تو یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ تو اس سے منع کیا گیا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، کہ اپنے آپ کو گھروں سے نہ نکالو خلاف سنت طریقے سے، کہ یہ شریعت کے خلاف ہے کہ مہینوں مہینوں دین کی خدمت کے لیے بغیر کسی مجبوری، بغیر کسی عذر کے، یا تجارت اور پیسے کمانے کے لیے گھروں سے دور رہنا، تو یہ خلاف سنت ہے، تو یہ طریقہ اختیار نہ کرو۔ آگے فرمایا ثم اقررتم وانتم تشہدون، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہی دیتے ہو۔ تو یہ دونوں معنی جو ہیں، دونوں الفاظ قریب قریب ہیں۔ اس میں فرق کیا ہے؟ تو اس میں فرق یہ ہے کہ اقررتم سے مراد ہے عہد قبول کرنا اپنی زبان سے، کہ یہ جو تم نے عہد کیا ہے، میثاق کیا ہے، تو تم نے اپنی زبان سے اس کا اقرار خود سے کیا تھا۔ اور وانتم تشہدون سے مراد یہ ہے کہ دل سے بھی تم اسے جانتے ہو اور مانتے ہو، زبان سے بھی اقرار کیا اور دل سے بھی جانتے ہو۔ یا مراد یہ ہے کہ تم اے موجودہ لوگوں، بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ اے موجودہ بنی اسرائیل، تم اپنے اسلاف یعنی اپنے آبا کے بارے میں گواہی دیتے ہو کہ انہوں نے یہ عہد کیا تھا۔ تو وانتم تشہدون سے مراد گواہی ہے کہ انہوں نے اقرار کیا تھا اور میثاق کیا تھا، اور تم اس پر گواہ ہو، مانتے ہو، تم جانتے ہو۔ تو یہ اس ایک آیت کی تشریح۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ